معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رام گری مہاراج نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، ایسے الفاظ کا استعمال کیا تھا جس کو سننا مسلمان ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں ایک انٹرویو میں مولانا مدنی نے جس طریقے سے احتجاج کرنے والوں اور امتیاز جلیل اور اس کے علاوہ اسد الدین اویسی اور تمام پبلک، تمام جنتا جو کہ ممبئی کے اندر احتجاج کر رہی تھی، ان پر نشانہ سادہ ہے، یہ واقعی شرمناک ہے۔ انہوں نے اس پبلک کو، ان تمام مسلمانوں کو پاگل قرار دیا جو احتجاج کرنے کے لیے پہنچے۔ ذرا غور کیجئے گا، ایک شخص ایک دھرم کا ذمہ دار ناگرک پیشوا ہو کر کے دوسرے دھرم کے سب سے بڑے پیشوا پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر جاتا ہے، اور ایک خاص پارٹی کے نیتا نے مسلمانوں کو کھلی دھمکی دی کہ مسلمانوں کو ہم گھر میں گھس گھس کر کے ماریں گے، مسجدوں میں آ کر کے چن چن کر کے ماریں گے، ایسی دھمکیاں دیں۔ اور اسی دھمکیوں کے جواب میں امتیاز جلیل صاحب نے ایک ریلی کو منعقد کیا احتجاج درج کرانے کے لیے، تاکہ گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سزا ہو، سلاخوں کے نیچے ڈالا جائے، اور جو مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونا چاہیے۔ وہیں پر جب مولانا مدنی سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو بڑے دھڑلے سے بے باکانہ طور پر مولانا مدنی نے ان لوگوں کو پاگل قرار دے دیا، ان لوگوں کو پاگل قرار ہے۔ بہرحال اب یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جھاڑ میں کبھی پھل نہیں لگا کرتے، پانی کے برتن میں کبھی شہد نہیں نکلا کرتا۔ جن کے آباء و اجداد، جن کے اسلاف نے انگریزوں کے تلبے چاٹے ہوں، جنہوں نے انگریزوں سے وظیفہ لیا ہو، جو انگریزوں کے پٹھو رہے ہوں، ان سے بھلا امید بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ مولانا مدنی کو تو ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے تھی جو لوگ بھارت کا، ہمارے ملک کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کو کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی آن وان شان، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کرنا چاہیے تھی، آواز کو اٹھانا چاہیے تھا۔ مگر یہ بندہ اور ان لوگوں کو پاگل قرار دے رہا ہے جو عاشق رسول ہیں، جو مسلمان ہیں، جو واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آئیے ان کے آباء و اجداد، ان کے اسلاف کی کچھ داستان سنیے گا کہ کس طریقے سے یہ انگریزوں کے تلبے چاٹتے تھے، اور آج کے وقت میں یہ کس طریقے سے آر ایس ایس کے تلبے چاٹ رہے ہیں، آر ایس ایس کے دلال بنے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ کہانی کو اور کچھ تحریرات کو سنیے گا۔ گورنمنٹ انگریزی بہابیوں کے لیے نعمت ہے۔ بہابیوں کے مولوی عبد النور نے کانفرنس کے خطبہ استقبالیہ میں کہا تھا کہ ہم اپنی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، یعنی برطانیہ برٹش حکومت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جس کی قانون آزادی سے ہم کو مذہبی آزادی نصیب ہوئی، لیکن ہم نے اس نعمت کی کوئی قدر نہ کی۔ جو ہی ہم اس قسم کی مخالفتوں سے فارغ ہوئے تو آپس کی مخالفتوں میں پھنس گئے، ایک دوسرے کی تکفیر اور تفریق تبدیع وغیرہ ہمارا اشغل ہو رہا ہے، جس سے جماعت اہل حدیث ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے۔ روداد اہل حدیث کانفرنس دہلی، صفحہ نمبر 5، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی روداد میں بہادیوں نے برٹش گورنمنٹ کو اپنی گورنمنٹ ان الفاظ میں لکھا ہے
کہ الہ آباد ہماری برٹش گورنمنٹ کے صوبہ اود کا جیسا دارالخلافہ ہے۔ روداد اہل حدیث کانفرنس دہلی صفحہ نمبر 49۔ اب ان تحریرات سے ظاہر ہے کہ وہابی ٹولہ انگریزوں کا پٹھو اور وفادار تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں کیا بلکہ انگریزوں کی طرفداری کی۔ یہی وجہ ہے کہ ملک بھر میں افتراق و انتشار انہی کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ دیوبندی مولوی احسن نانوتوی کی سوانح نگار نے دیوبندیوں کے مرکزی مدرسہ دیوبند کے متعلق حکومت برطانیہ کے بڑے گورنر کے ایک معتمد انگریز پامر نامی کا تاثر اس طرح درج کیا ہے کہ اس مدرسہ دیوبند نے یومن فیومن ترقی کی اور 31 جنوری 1875 عیسوی بروز یکشنبہ خاص گورنر کے خفیہ معتمد انگریز مستمع پامر نے اس مدرسہ کو دیکھا تو اس نے نہایت اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے معائنہ کی چند سطر درج ذیل کرتے ہیں۔ اس کے معائنہ کی چند سطر اس طرح سے درج کرتے ہیں: جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے۔ جو کام پرنسپل ہزاروں روپیہ ماہانہ تنخواہ لے کر کے کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی 40 روپے ماہانہ پر کر رہا ہے۔ یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار اور ممدوح و معاون سرکار ہے۔ مولانا محمد حسن نانوتوی صفحہ نمبر 217 مطبوعہ کراچی۔ ناظرین، جو مرکزی مدرسہ انگریزوں کا معاون ہو، انگریزوں کا مددگار ہو، جہاں پر انگریزوں کی پالیسیاں پڑھائی اور سکھائی جا رہی ہوں، جہاں پر برٹش حکومت کی مدد کرنے کا عہد کیا جا رہا ہو، آپ سوچئے گا وہ کس طریقے سے کس کے لیے وفادار ہو سکتا ہے، وہ کس طریقے سے اپنے مذہب کا وفادار ہو سکتا ہے، اپنے نبی کا وفادار ہو سکتا ہے، انسانیت کا وفادار ہو سکتا ہے، وہ اپنے لوگوں کا وفادار ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ ایک قسم کے دلال ہیں، یہ لوگ ایک قسم کے چاٹوکار ہیں، یہ لوگ ہمیشہ ایسی پالیسی کا استعمال کرتے ہیں جس میں سیدھے سادے مسلمانوں کی ہمیشہ گردنیں کٹا کرتی ہیں، ہمیشہ سیدھے سادے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح کی ایک تحریر نہیں ہے، چاہے آپ وہابیوں کے بڑے بڑے اکابر کو دیکھو یا دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابرین کو دیکھو، ان کے آباء و اجداد کو دیکھو، انہوں نے ہمیشہ حکومت برطانیہ برٹش حکومت کی غلامی کی، ان سے وظیفہ لیا۔ یہ وظیفہ خور لوگ تھے، یہ ہمیشہ ان کی غلامی کیا کرتے تھے، ان کو طلبوں کو چاٹا کرتے تھے۔ اس لیے آج جس طریقے سے مولانا مدنی نے احتجاج کرنے والوں کو پاگل قرار دیا ہے، ہم اس کی گھور نندا کرتے ہیں۔ ہمیں بڑا اعتراض ہے کہ ایک ذمہ دار ناگرک اپنے آپ کو کہنے والا، ایک بڑے ادارے کا محتمم ہونے کے باوجود ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ارے آپ نے دیکھا نہیں نتیش رانے نے کس طریقے سے دھمکی دی، رام گری مہاراج نے کس طریقے سے توہین کی، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے لوگ میدان میں آتے ہیں اور اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں، قرآن کے خلاف بھونکتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تب ان لوگوں کے کانوں پہ جوئیں بھی نہیں رنگتی ہیں، تب ان لوگوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، تب ان لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں کے سینے میں جو دل ہے اس میں حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اور بھائی حرکت ہو بھی کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی لوگوں کی طرف اشارہ کہا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں گر تو مان گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ انسانیت کے دشمن رہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے وطن کے دشمن رہے، یہ وہی لوگ ہیں نا جو نمازیوں کو، مسلمانوں کو طنز کستے ہیں اور مسلمانوں کو برا کہتے ہیں، اور انہی کو دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ لوگ انہی سے تقریر اور بھانسڑ دلوایا کرتے ہیں۔